اس لیے مدرسہ بہت ضروری ہے۔ الا ماشاء اللہ وہ لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مدرسہ کبھی نہیں گئے لیکن انہوں نے بھی کسی نہ کسی سے یاد کی ہے، تو وہ جہاں انہوں نے یاد کی ہے وہی ان کا مدرسہ ہے۔ بے شک مدرسہ اور قبر کوئی ایک جگہ کا نام ہے، سن لیجیے، مدرسہ اور قبر۔ قبر وہی جگہ نہیں ہے جہاں قبرستان میں گڈھا کر کے تمہیں دفنا کے آئیں گے، وہی قبر ہے نا۔ مرنے کے بعد جہاں تمہاری باڈی اور جسم رہے گا وہی تمہاری قبر ہے۔ بے شک بات سمجھ لیجیے، مرنے کے بعد تمہیں کوئی سمندر میں ڈال دے تمہاری ناش کو، وہ تمہاری قبر ہے۔ تمہیں مرنے کے بعد کوئی درندہ کھا جائے وہ تمہاری قبر ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں کہیں زمین میں گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے وہی ہماری قبر ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی لکڑی کے تابوت میں کر کے کہیں رکھ دے وہی ہماری قبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب قبر وہی ہوگی۔ دنیا میں آپ آئے اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک، سرکار نے فرمایا علم سیکھو، جہاں جہاں علم سیکھو گے وہاں وہاں تیرا مدرسہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم تو مدرسے کو اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، پھر پورے مدرسے کی ڈیفینیشن آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو علم دین قرآن حاصل کرے، سیکھے یا سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول دو۔ تو اب قرآن اور علم دین حاصل آپ صرف مدرسے ہی میں نہیں، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی قاری سے، کسی علم دین کے جاننے والے سے آپ گھر پر بھی سیکھ سکتے ہیں، راستے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، شہر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، یا جو چہار دیواری کا مدرسہ بنا ہے اس میں جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں، یا پھر کہیں نہ جائیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں سے فون لگائیں اور فون لگا کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، موبائل کو بھی مدرسہ بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ مگر میرے پاس تو بہت سے مسائل کے فون روزانہ آتے ہیں، اگر سارے فون کو اٹینڈ کر کے جواب دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کھانا کھانے اور پانی پینے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ لیکن یقیناً مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے 90% میری قوم ایسے سوال کرتی ہے جو نہ اس کے مطلب کے ہیں، نہ اس کے فائدے کے ہیں، نہ اس کے کام کے ہیں، نہ ان سے ان کا کوئی مطلب ہے۔ جو کام کی چیز ہے وہ نہیں پوچھے گا، نماز یاد نہیں ہے، 50 سال کا ہو گیا، خالی ایسی ٹکریں مار رہا مسجد میں جا جا کر کے، نہ اسے وضو یاد ہے، اسی طریقے سے منہ دھل دھل کے آ رہا، نہ اسے غسل کا طریقہ یاد ہے، اسی طریقے سے پانی خراب کر رہا ہے، نہ اسے کپڑا پہننے کا طریقہ یاد، نہ سونے کا طریقہ یاد، نہ کھانا کھانے کا طریقہ یاد، نہ پانی پینے کا طریقہ یاد، اسے کوئی طریقہ یاد نہیں ہے۔ اور پھر اگر کبھی سوال کرے گا تو سوال اس طرح کے کرے گا کہ جن سوالات سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ بتائیے حضرت اذان سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی؟ اب تجھ سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا اذان کہاں ہوئی تھی؟ کسی سے مجھے بتائیے، تم سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلے اذان کہاں ہوئی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اذان بھی یاد تھی کہ نہیں تھی۔ اپنی اذان یاد نہیں ہے، یہ پوچھا سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی، اپنی یاد نہیں ہے، پڑھوا لی اشہد ان لا الہ پڑھے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں جی، تلفظ نہیں ہے، اس کو مخارج بالکل بھی نہیں ہے، اشہد ان لا الہ پڑھے گا۔ اذان پڑھو تو اللہ ہی جانے کہ کیسی پڑھ رہا ہے، بعض بات تو ایسی اذان پڑھتا ہے کہ کلمہ کفر ہو جاتا ہے، حقیقت بتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھے گا حضرت میری اذان سن لو، مجھے اذان پڑھنا سکھا دو نا، اذان سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی اور کس نے پڑھی تھی؟ اب بتا دی مولانا نے تو ٹھیک ہے، اور نہیں بتا دیتے گا مولانا قابل نہیں ہے، اسے یاد نہیں ہے کچھ۔ اب بتا
ہے نہیں خالی کی خرافات۔ میرے بھائیو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے۔ اگر علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگوں کو جنتی ہو کے مرے گا۔ اس لیے کہ سب سے بہتر جماعت اللہ کے رسول نے فرمایا علم دین سیکھنے اور سکھانے والے کو۔ اب تم دیکھ رہے ہو تمہاری کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ اتنی کیپیسٹی تو ہے نہیں کہ کسی کو علم دین سکھا سکو، اس لیے کہ ابھی خود نہیں سیکھے ہیں، تو کم سے کم روزانہ ایک دو مسئلہ کسی عالم سے، چاہے فون پر صحیح، چاہے اس کے پاس جا کے صحیح، چاہے مسجد میں بیٹھ کر صحیح، چاہے مدرسے میں جا کر صحیح، سیکھیں، ضرور سیکھیں، اس لیے کہ آپ کا بھی شمار علم دین سیکھنے والوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس کبکو شامیہ، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپریٹر صاحب ایسا میں کرو دور سے بھی آواز برابر لے، اور آواز کو گھٹانا مت، اس کو بڑھانا۔ نام تم نے رکھا سپر، تو سپر بناؤ نا اسے، ہے نا؟ سپر تو سپر ہوتا ہے۔ نام ہے گھنشیام، روپیہ ایک نہیں۔ ایسا نام ویسا کام بھی ہونا چاہیے یار۔ ہاں، بعض کا نام سن کے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے صاحب نیک اور قابل کوئی نہیں ہوگا، کام دیکھو تو بس۔ ہاں خیر، نام اچھے رکھنا چاہیے، ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے بچوں پر، اچھے نام رکھو۔ تو میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہاں، یہ بس یہی رکھو، اسی ٹیپ پہ رکھو اس کو۔ بہت آج مدرسے میں بیٹھے ہو تو آج مجھے ایسی باتیں بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ کہ پوری زندگی یہ جلسہ تمہاری زندگی کے لیے، لائف ٹائم کے لیے، خدا کی قسم یہ ذریعہ نجات بن جائے گا، اور مرو گے تو میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقریریں سنتے ہو آپ، تقریریں میری بھی بہت سنی ہوں گی، اوروں کی بہت سنتے ہو، مگر میں نے تو ایک نظریہ بنایا بھائیو، کچھ دے کر جاؤ جلسے میں، کچھ ایسا بتا کر جاؤ کہ جو کچھ آئے تو وہ پڑھ کے جائے مدرسے میں بیٹھ کے۔ بے شک۔ بات ہے کہ ایک رات کا مدرسہ، آپ کچھ لے کر کے جائیں، کچھ کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم دین سیکھے یا سکھائے وہ سب سے بہتر۔ اب سکھانے کی تو بھی طاقت نہیں، اس لیے کہ خود کو نہیں آتا تو ٹھیک ہے نہیں سکھا سکتے، لیکن سیکھنے والے تو بن سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ بس بات ہے کہ نہیں ہے؟ سیکھنے والے تو بن سکتے۔ جو مدرسے میں جا کر پڑھے گا کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں کرائے گا۔ اگر آپ نے یہ اپنی زندگی میں عہد کر لیا، اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، مولا میں طالب علم بن کے دکھاؤں گا، مولا میں تیرے علم دین سیکھنے والا ایک سچا سپاہی بن کے دکھاؤں گا، میں جب تک زندہ رہوں گا روزانہ کسی مولانا سے، کسی امام سے، کسی عالم دین سے ایک یا دو دین کا مسئلہ ضرور پوچھوں گا، ضرور معلوم کروں گا۔ مدرسہ جانے کا تو ٹائم نہیں ہے، مدرسہ جانے کا تو وقت نہیں ہے، اب تو میرا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگوں کان کھول کے سنو، مدرسہ جانے کا اگرچہ وقت نہ ہو، مدرسہ جانے کا اگرچہ ٹائم نہ ہو، مگر سنو اگر روزانہ علم دین کا ایک دو مسئلہ کسی سے فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے یا اس کے پاس جا کے آپ حاصل کرو گے تو تمہارا شمار علم دین حاصل کرنے والوں میں ہو جائے گا، اور اگر اسی درمیان مر گئے تو جنتی ہو کے مرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ہمارا اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی ہو کے مرو گے انشاءاللہ جنتی۔ اور اچھا روزانہ اگر علم دین کا ایک دو مسئلہ سیکھو گے تو 2-4 سال میں بہت سے مسئلے بھی سیکھ جاؤ گے۔ ارے بھائی سیکھ جاؤ گے کہ نہیں سیکھ جاؤ گے؟ سب لوگ ہماری بات پہ توجہ دیں، اور جو بات میں بتا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ میاں 30 سال اور 40 سال کی زندگی ہو گئی، 30 اور 40 سال کی زندگی میں حقیقت بتا رہا ہوں، علیہ تو جب ہوتی ہے، جب نکاح پڑھنے کے لیے جاتا 25-30 سال کا دولہا، اتنا ہی بتا لگتا ہے 15-16 سال کے کو تو کوئی دولہا نہ بنا رہا نہ بننے دے رہا۔ ہاں عمریں کم ہو گئی، شادیاں لیٹ ہو گئی۔ میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ عمریں کم، شادیاں لیٹ۔ پہلے جلدی جلدی شادیاں ہو جایا کرتی تھی، مگر اب
نہیں کرتے. شادی جب بچے جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو سب سے پہلے شادی کر دو, انہیں دیر نہ کرو, اس لیے کہ وہ گناہوں کی طرف اگر چلے گئے, اگر گناہوں میں شامل ہو گئے, ان کا قدم ڈگمگایا, وہ نوجوان بچہ ہے بچی تو گناہگار ضرور ہوگی جس نے وہ غلط کام کیا ہے, لیکن اس کے گھر والے جو اس کی شادی میں لیٹ کر رہے ہیں, دیر کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے. بات سمجھ رہے؟ اس لیے کہ آج بگڑنے کے بہت سے آلات اور بہت سے حالات اس دنیا میں اور مارکیٹ میں آ گئے. پہلے بچے اور بچیوں کے بگڑنے کے اتنے آلات اور اتنے حالات نہیں تھے. میرے جملوں پہ غور کرنا, اشارتاً بول کے نکل جاؤں گا, سب کچھ اوپن کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو پہلے موبائل نہیں تھا, جب موبائل نہیں تھا تو اتنی برائی بھی نہیں تھی. آج ہر بچے اور تقریباً ہر بچی کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, اگر کسی کا نہیں ہے تو کسی کا لے کے دیکھ لیتے ہیں. موبائل میں ہر بری چیز آ رہی ہے, وہ کون سا برا کام ہے جو موبائل کے اندر نہیں ہے؟ آپ خوب سمجھ رہے ہوں گے. آج چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے 12 اور 15 سال کے بچے اور بچیاں, ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. بڑا آدمی تو پھر بھی سوچ سمجھ کے چلاتا ہے, مگر یہ عمر عجیب سی عمر ہوتی ہے. اس میں بڑی عجیب سی غلط چیزیں دیکھ دیکھ کے نکال کے بچے دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد میں بگڑتے چلے جاتے ہیں. ان کا قدم غلط راستے پر چلا جاتا ہے. اور لوگوں کان کھول کے سنو, اپنے بچوں کو اگر موبائل بھی دے رہے ہو تو ان میں تھوڑی سی نظر یہ رکھو, یہ موبائل کا یوز کس طرح سے کرتے ہیں, موبائل کا استعمال کس کام میں زیادہ کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں تیرا بچہ غلط کام میں استعمال کر رہا ہے موبائل کا, اور وہ اس کی جوانی کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. آج میں نے دیکھا 15 سال کے بچے, 16 سال کے بچے اور بچیاں موبائل میں غلط فلمیں اور غلط چیزیں دیکھنے کے بعد میں بگڑتے چلے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کم عمر میں بچے نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا, کم عمر میں بچیاں جوانی کو برباد کر دیا, طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان کی صحتیں خراب ہو گئی, جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی. وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر بچہ غلط طریقے سے اپنی جوانی کو برباد کرے گا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی, وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے میرے بھائی. اگر کسی کو میرے جملے کڑے ملے گا مگر مولوی نہ کہے گا تو کون کہے گا؟ اور سب کی بات تو میں کرتا ہی نہیں, اس لیے کہ سب کی بات کرو گے تو یا تو قیامت آ جائے گی یا قیامت آئے گی نہیں. سب اچھے ہو جائے تو قیامت نہیں آئے گی, سب برے ہو جائے تو قیامت ہی آ جائے گی. بات اکثریت کی چلتی ہے. دیکھیے, آپ نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا, اگر اس کی عمر سن بلوغت سے پہلی ہے, گیم کی طرف آ گیا. یہ گیم ہو گیا, بالکل تجربہ بتا رہا ہوں میں. یہ گیم وہ گیم, چھوٹا بھیم بڑا بھیم, چھوٹا پتھر موٹا پتھر, یہ سب نکال کے دیکھے گا. اگر بالغ سے پہلے 10 سال سے پہلے کی عمر ہے, 10 سال سے بعد کی عمر ہے, تو پھر اس کے اندر گندی چیزوں کی طرف اس کا ذہن جائے گا. یہ فلم وہ فلم, یہ گانا وہ گانا, یہ ہیرو وہ ہیروئن, یہ پکچر وہ پکچر, یہ کرے گا. اور پھر جب بچے اس میں غلط چیز دیکھتے ہیں, آج سے 100 سال پہلے کا اور 50 سال پہلے کا زمانہ نہیں تھا. آج سے 100 سال پہلے اور 50 سال پہلے صرف غلط کام کے لیے کچھ کوڈے ہوا کرتے تھے, جہاں پر فاحشہ عورتیں بیٹھی ہوتی تھی اور وہاں پر وہ اپنے جسم کو اور اپنی جوانی کو, اپنے حسن کو بیچتی تھی. وہ کوٹا ہر جگہ نہیں ہوتا, وہ کہیں پھر جا کر کے لوگ وہاں اپنا منہ کالا کرتے تھے. لیکن آج جب موبائل میں چھوٹا بچہ دیکھتا ہے تو پھر غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. اور کتنی مرتبہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نوجوان جو نئے جوان ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ کر لیتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ کر لیتے ہیں. میرے خوب اشارے آپ سمجھ لینا, میں آپ سب جانتے ہو جو میں جملے بول رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا. لوگوں, ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر رکھیں, ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر رکھیں. دیکھیے, جب عمر 12 سال سے اوپر پہنچتی ہے تو بچہ ہو یا بچی, اس کے چہرے پہ عجیب سی کشش اور خوبصورتی آتی ہے. بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں, عجیب سی کشش اور خوبصورتی آتی ہے. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ میاں جوانی میں تو گدھے اور گدھیا پہ بھی نور آ جاتا ہے. مثال سنی ہے, واقعی کالا بھی ہو جوانی میں اس کا چہرہ اچھا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب بچے جوانی کی طرف جا رہے ہیں تو چہرے مرجھا رہے ہیں, الٹا ہو رہا ہے.
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اپنے آپ کو برباد کر دیا، شادی سے پہلے سارا معاملہ خراب و چوپٹ کر بیٹھے، شادی ہوئی تو نہ بیوی کے قابل رہے نہ اپنے قابل کسی گناہ کیا، تباہ کیا، اللہ کی ناراضگی حاصل کی، اپنے ہاتھ سے جو جوانیاں برباد کرتے ہیں، کان کھول کے سن لو۔ آج معاشرے میں یہ لعنت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جلسے میں آنے والوں جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانیوں کو برباد کرتے ہیں، ان سے اللہ ناراض۔ میدان محشر میں جب وہ اٹھیں گے تو ان کی ہتھیلیاں ایسے ہوں گی جیسے حمل والی عورتوں کے پیٹ۔ توجہ کیجیے میرے جملے سنیے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ آج انسان گھبراتا، میرا اگر پردہ فاش ہو گیا تو یا اللہ میں رسوا ہو کر رہ جاؤں گا زمانے میں۔ لیکن کلڑیا ڈام والوں سنو، اگر تم نے آج کلڑیا بنے کے کوئی گناہ کیا، پردہ فاش ہو گیا، کلڑیا والا جانے گا، بریلی پیلی بھی ضلع رامپور والا جانے گا، لیکن میدان محشر میں تو آدم سے لے کے اور آخر تک کا بندہ وہاں جمع ہوگا، سب دیکھیں گے۔ جب دنیا میں اپنی جوانی اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کر کے گئے ہوں گے، میدان محشر میں ان کی ہتھیلیاں حاملہ عورتوں کے پیٹ کی طرح ہوں گی۔ وہ تو کون نہیں سمجھ جائے گا یہ دنیا میں کیا کر کے آیا۔ آج چند باتیں بتا رہا ہوں، بڑی اہم ہے، ذرا سننا، کون نہ سمجھ جائے گا۔ ادھر تو دنیا میں رہ کر یہ غلط کام کیا، اپنے رب کو ناراض کیا، اور ادھر اس نے اپنی بیوی کا حق مارا۔ تو کسی کا حق تھا، وہ حق مارا میدان محشر میں، اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور لوگوں، بیویوں کے اوپر شوہروں کا حق ہے، شوہروں کے اوپر بیویوں کا حق ہے۔ اگر کوئی عورت، اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے اپنے آپ کو غلط کام کی طرف ڈالتی ہے، وہ اپنی جوانی برباد کرتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ حق تلفی کر رہی ہے، اپنے شوہر کا حق مار رہی ہے۔ مرنے کے بعد اس سے حساب ہوگا، اپنے شوہر کا حق مار کے آئی ہے۔ اگر کوئی لڑکا شادی سے پہلے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہے، مرنے کے بعد اس کی بیوی دامن پکڑ کے کھڑی ہوگی، اس نے بیوی کا حق مارا ہے، لوگوں رب کی نماز کی بول دی ہے۔ میدان محشر میں چہرے بگڑے ہوں گے، شرمگاہوں سے ان کی بدبو آ رہی ہوگی۔ جس نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے، جس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا ہے، میدان محشر ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، لوگوں ان کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی، اہل محشر سے رہا نہ جائے گا، اہل محشر سے رہا نہ جائے گا۔ کہیں گے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ فلاں ہے جو اپنی بیوی کا حق مار کے آیا تھا، یہ وہ ہے جو زنا کر کے آیا تھا، جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کر کے آیا تھا، یہ فلاں عورت ہے جس نے اپنے شوہر کا حق مارا تھا، یہ فلاں خاتون ہے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ حق تلفی کیا تھا۔ اور لوگوں، تم جانتے نہیں کہ بیوی کا کتنا حق ہے شوہر کے اوپر، شوہر کا کتنا حق ہے بیوی کے اوپر۔ اور لوگ، میرے نبی فرماتے ہیں، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کے کہنے سے وہ نہ آئے تو پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حق ہے۔ جنہوں نے تباہ اپنے آپ کو کر لیا، وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، بیوی حق ہمارے اللہ کی ناراضگی مول لے لی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، شادی کے بعد نہ بیوی راضی رہی، مرنے کے بعد نہ اللہ راضی رہا۔ بچوں کو توجہ کرو، وقت سے شادی نہ کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بچے نوجوان ہوں
وہ لوگوں جوان ہونے سے پہلے بوڑھے ہو جائیں، کہیں ہمارے بچے غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے، پھر یہ عادتیں ایسی پڑ جاتی ہے، یہ عادتیں نہیں چھوٹ پاتی۔ لوگوں کو شراب پینے کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے، بیڑی کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے، نشے کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لوگوں اسمیک کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لوگوں چائے کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ چائے پینا جائز ہے، لیکن عادت کی بات بتا رہا ہوں، کسی بھی چیز کی آپ کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اچھے کام کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے، برے کام کی عادت پڑ جائے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک بے شک، حقیقت بات۔ جس کی عادت اچھے کام کی پڑ گئی تو اس کا بھی چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ نماز جو پڑھ رہا وہ پڑھی رہا، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اس کی بھی چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ بڑی گندگی ہمارے معاشرے میں آ گئی، تباہ ہو گئے۔ ہمارے پاس فون کرتے ہیں کتنے لوگ، حضرات کیا کریں، یہ غلط عادت نہیں چھوٹتی، وہ غلط عادت نہیں چھوٹتی۔ اور لوگوں اگر کوئی غلط عادت پڑ گئی، لوگوں اگر کوئی غلط طریقہ ہے، اگر کوئی غلط کام آپ کرتے ہیں کسی بھی طرح کا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، تو اس کے چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ سن لو، جب بھی وہ غلط کام کرنے کے لیے جاؤ یا سوچو تو ایک بار یہ بھی سوچ لینا کہ مجھے مرنا بھی ہے اور قبر میں جانا بھی ہے۔ بے شک بے شک، بس قبر کی پہلی رات کو اپنے ذہن میں لے آنا، قبر کی پہلی رات سارے گناہوں کو چھوڑا دے، بے شک، قبر کی پہلی رات سارے گناہوں کو چھوڑا دے۔ پہلی رات قبر کی، جب میں جاؤں گا تو وہاں اجنبی ہوں گا، جب میں جاؤں گا تو وہاں قبر میں کوئی نہ ملنے والا ہوگا نہ جاننے والا ہوگا، جب میں جاؤں گا تو اندھیرا گھر ہوگا، جب میں جاؤں گا تو قبر ایسی دباتی ہے مرنے والے کو کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر کر دیتی ہے۔ جب میں قبر میں جاؤں گا تو نہ کوئی ونڈو ہوگی، نہ کوئی سوراخ ہوگا، نہ کوئی کھڑکی ہوگی، نہ کوئی فون ہوگا، نہ کوئی رابطہ کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہوگا۔ اس کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کوئی بستر نہیں ہے، نہ کوئی گرمی کا انتظام ہے، نہ کوئی سردی کا انتظام ہے۔ وہاں پر مجھے جانا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہوں تو قبر میں کیسے رہوں گا؟ جس دن قبر کی تکلیف میری نگاہوں کے سامنے آ گئی، گناہ کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ لوگ میاں کے پاس جاتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے، تعویذ کر دو، کچھ ایسے بتا دو، بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہم شراب چھڑائیں گے، ہم چھڑائیں گے۔ میں کہتا ہوں قبر کو یاد کر لے، تیری شراب تیری قبر چھڑا دو۔ تیرا حرام کرنے کا کام تیرا قبر چھڑا دے۔ قبر کو تو یاد کر، جب یاد ہی نہیں کرتا قبر کو تو پھر تو قبرستان میں لے کر لوگ گناہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں پڑوسی جو ملک ہے ہمارا، اس میں تو ایک شخص ایسا بھی پکڑا گیا تھا لوگوں کہ جو مرنے والی اگر کوئی عورت ہوتی اور اس کے جنازے کو دفن کر دیا جاتا، پھر رات میں اس کے جنازے کو نکال کے اس کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایسا بھی تو پکڑا گیا۔ جب یاد نہیں کرتے تو مرنے والے کے ساتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور جب یاد کرتے ہیں قبر کو تو قبر وہ ہے سارے گناہوں کی عادت چھٹا دیتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سارے گناہوں کی یاد کرو یار۔ تم کبھی سعودی عرب جاؤ، وہاں دل نہ لگے، آپ فون کرتے ہو گھر پر، ماں میں نہیں رکوں گا، اور میرے باپ میں نہیں رکوں گا، میری سیلری اگرچہ 50,000 پر منتھ ہے، لیکن میرے سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، آسٹریلیا میں، ودیش میں میرا دل نہیں لگ رہا، اور میرے باپ اور میری ماں میں گھر آنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ تیرے باپ نے، تیری ماں نے تجھے کمانے کے لیے بھیجا تھا، مگر پھر بھی کہتے میرے لال اگر دل نہیں لگ رہا، پریشان نہ ہو، پیسے کا انتظام نہیں، تجھے قرضہ کر کے بھیجا تھا اور قرضہ کر کے تیرے واپسی کا انتظام کرتے ہیں، تیرا دل نہیں لگ رہا، بلا لیں گے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر جانے والے دل نہ لگا آ گئے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں دل نہ لگا تو تجھے واپس کون بلائے؟ بات یہ بھی تو سوچو۔ اور کلڑیا والوں دیکھو بھائی، دور سے آواز نہیں لے رہا، یہ 20 لوگ جو چینل لیے بیٹھے ہیں بالکل بیکار ہوں گے بیچارے،
یہ ان کا بھی خیال رکھو. میں تو تقریر کر جاؤں گا, یہ میں کا بات نہیں تو ان تک کچھ نہیں پہنچے گا. آپ کا بہت اچھا بول رہا, دور سے لے تو اس طریقے سے ایسے کرو کہ دور تک یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے. ہاں, یہ پوری دنیا تک پیغام پہنچائیں گے. اور میرے بھائی ذرا غور کیجئے, جب قبر میں آپ جاؤ گے تو وہاں دل لگے, تب دل نہ لگے تب نہ کوئی واپس آیا ہے نہ کوئی آئے گا, اور نہ آج تک کسی نے بلایا ہے اور نہ کوئی بلایا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یا آیا کوئی آج تک واپس؟ مجھے بتائیے, اگر آیا تمہارے کھلڑیا میں. سعودی سے تو واپس آتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے, دبئی سے, مسقط سے, دل نہ کتنے لوگ ایسے واپس آ گئے. لیکن خدا کی قسم میں نے آج تک مرنے کے بعد واپس قبر سے آتا نہیں دیکھا. آج تک قبر سے واپس آتا نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. ایک بزرگ کا تو واقعہ سنتے ہیں, وہ قبر سے نہیں آئے ہوں واپس. بہت بڑے بزرگ تھے, انتقال کر گئے. انتقال کی اتوار کے دن یا منگل کے دن جنازہ جا رہا تھا. ان کی کوئی مریدہ تھی, ضعیفہ تھی. پتہ چلا کس کا انتقال ہو گیا, کہا فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا. بس کہنے لگی, لو ویسے تو اتنے بڑے پیر تھے اور مر گئے اتوار کے دن. ارے جمعے کے دن, جمعرات کے دن, پیر کے دن انتقال کرتے. اٹھ کے بیٹھ گئے, بولے اچھا جب دن اچھا نہیں ہے تو مرتے ہی نہیں. تین بزرگوں کی شان, وہ بزرگوں کی شان میرے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ بزرگوں کی بات الگ ہے, اللہ نے ان کو تصرفات عطا کیے ہیں. ان کی تو موت زندگی سے بہتر ہے. سبحان اللہ, کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ والے کے دربار میں بیٹھے ہو تو یاد رہا, دل لگا کے بولو, اللہ والے کا مرنا زندگی سے بہتر ہے. کسی عاشق نے کہا ہے, کون کہتا ہے مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ والا تو مر کے قید سے چھوٹتا, مرنا تھوڑی ہے. اس کی تو مرنا اس کے لیے پکنک ہے. اس کے لیے مرنا اللہ والے کے لیے پکنک ہے. اس لیے کہ جب مرے گا, جب قبر میں جائے گا تو اجنبی نہیں ہوگا. جس سے دوستی کی ہے مدینے والے مصطفیٰ, اس کی قبر میں آئیں گے وہ پہچان دے گا. سبحان اللہ. یاد رہا, زور سے بولو, اور زور سے بولو. اچھا ایک بات بتائیے, میں آپ کے سامنے آیا, آپ مجھے پہچانتے نہیں, اور میں نکل گیا تو آپ نارمل رہے گا. اس لیے پہچانتے نہیں بھائی. میں آ جاؤں, یہ آ جائے, کوئی اور آ جائے, مجھ سے چھوٹا آ جائے, مجھ سے بڑا آ جائے, آپ پہچانتے ہی. تو آپ کے لیے کوئی بھی نہ خوشی نہ غم عام طور سے. اور جب آپ پہچان لیں گے تو خوش ہوں گے, یار فلاں مولانا فلاں 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 آیا. اور جب قبر میں آپ جاؤ گے, نبی تو سب کی قبر میں آئیں گے, لیکن جب پہچانو گے نہیں تو فائدہ کیا, فائدہ کیا, بولیے فائدہ کیا. اور جب قبر میں جاؤ گے مصطفیٰ آئیں گے, تم نے پہچان لیا تو مزہ ہی مزہ, فائدہ ہی فائدہ, پکنک ہی پکنک. آپ قبر میں جا کے کہو گے, اے میرے مولا, اتنا مزہ کبھی دنیا کی زندگی میں نہیں آیا جتنا مزہ آج مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عرس ککو شامیہ, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شان نرالی, اللہ والوں کی شان, اور زور سے بولو, اللہ والوں کی شان نرالی ہے. جب تم اللہ والوں کی طرح نہیں ہو سکتے تو پھر مصطفیٰ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے بولیے, نہیں ہو سکتا. آج کل ٹیڑے بھیڑے کرکرے نکل رہے ہیں, میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. مرنے کے بعد ان کے کرکرے بننے, کسی چیز پہ جب جلاؤ گے تو کیسی بن جاتی ہے ٹیڑھی میڑھی, کرکرے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اس نپور شرما کا بھی کرکرا بنے گا. بے شک, بے شک. ہاں, دنیا میں بنے گا کرکرا اس کا.